بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دن کا اہتمام ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ کریں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چیزیں کتنی ہی مشکل تھی، کل اسے بہتر طریقے سے کنٹرول کرنے کا ایک نیا موقع ملے گا۔ پاورفل اور باروف کیسے بنے؟ فضول بولنا چھوڑ دیں، آنکھیں ملا کر بات کریں، ذرا سی بات پر حیران نہ ہوا کریں، اپنی باڈی لینگویج بہتر بنائیں، ہر بندے کو عزت دیں، سوال کا جواب مختصر اور جامع دے، اپنے ارد گرد لوگوں کی مزاج سمجھیں، کسی کام میں جلد بازی نہ کیا کریں۔ اگر تمہیں امیر بننا ہے تو تمہیں صرف پیسہ نہیں بلکہ وقت بھی کمانا پڑے گا۔ اگر تم روز 10 گھنٹے کسی اور کے خواب پورے کرنے میں لگے ہو تو اپنے خوابوں کے لیے وقت کیسے نکالو گے؟ اگر تمہیں زندگی میں آزادی چاہیے تو تمہیں دوسروں کے لیے کام کرنا چھوڑنا پڑے گا اور کاروبار کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اگر تم ایک مہینے کا 10,000 کماتے ہو اور اس کے بجائے تم ایک دن کا 10,000 کماؤ گے تو تم نے وقت خریدا ہے، صرف پیسہ نہیں کمایا۔ اگر تمہیں بھی وقت خریدنا ہے تو تمہیں سوچنا ہوگا کہ پیسے کیسے بنایا جاتا ہے، نہ کہ صرف کمائی کیسے کی جاتی ہے۔ بہترین وقت کا آغاز آج سے کرو، اپنا وقت قابو کرو، دنیا تمہاری ہوگی۔ بہترین وقت کا آغاز آج سے کرو، اپنا وقت قابو کرو، دنیا تمہاری ہوگی۔ اور اسرار لوگ اچانک غائب ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ ہر جگہ موجود نہیں ہوتے، ان کی غیر موجودگی بھی ایک راز بن جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں وہ کہاں ہے؟ وہ اپنی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں سے خود کا احساس دلاتے ہیں۔ ہر کسی پر خود کو مکمل ظاہر نہ کرے، تھوڑا اسرار ہمیشہ رکھے تاکہ لوگ مزید جاننے کی خواہش رکھے۔ لوگوں کے سامنے ہر بات شیئر نہ کرے، اپنی پرسنل لائف کو خفیہ رکھنا آپ کو فراسرار بناتا ہے۔ آنکھوں میں اعتماد اور خاموشی، نظریں جھکانے کے بجائے پر اعتماد آنکھوں سے دیکھیں مگر مسلسل نہ گورے۔ اپنا ایک سادہ لیکن منفرد سٹائل رکھیں۔ جو لوگ بار بار اپنا سٹائل بدلتے ہیں وہ فراسرار نہیں لگتے۔ اپنے جذبات قابو میں رکھنا سیکھیں۔ آپ کے چہرے سے لوگ اندازہ نہ لگا سکے آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ خاموشی کو اپنا طاقت بنائیں۔ جب ہر کوئی شور کر رہا ہو، آپ کی خاموشی سفر باری ہو۔ جو لوگ کم بولتے ہیں وہ اکثر زیادہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ ماحول، چہروں اور باتوں کو گہرائی سے محسوس کرتے ہیں، اس لیے ان کے تجزیے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ کم بولنا، گہرائی سے سوچنا، بولنے سے زیادہ سننے کی عادت اپنائیں۔ فراسرار لوگ کم بول کر زیادہ سر چھوڑتے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ چھوٹی بیماریوں کا علاج نہیں کرتے وہ جلد بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ روزانہ چند منٹ چل قدمی عمر بڑھاتی ہیں اور دل کے دورے کی خطرے کو کم کرتی ہیں۔ انسان کی ہر مسکراہٹ جسم میں مثبت توانائی داخل کرتی ہے۔ زندگی بڑھانے کے لیے رشتہ داری پالنے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ذہنی تنوع زہر ہے جو آہستہ آہستہ جسم کو کھا جاتا ہے۔ ذہنی سکون وہ دوا ہے جو کسی دواخانے میں نہیں ملتی۔ آدھے سے زیادہ بیماریوں کا آغاز بے وقت اور زیادہ کھانے سے ہوتا ہے۔ دل کا غم ہلکا اور کم کرنا ہو تو کسی کو معاف کر کے دیکھو۔ صبح بر وقت جاگنے والے کبھی سستی اور مایوسی کا شکار نہیں ہوتے۔ ڈارک چاکلیٹ کانسی کو ختم کرتا ہے، بلڈ پریشر نارمل کرتا ہے، دماغ تیز کرتا ہے اور کولیسٹرول کی سطح کم کرتا ہے۔ کیڑے کا رس نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے۔ کھجور خون کی روانی نارمل لگتی ہے۔ گائے کا دودھ جلد کو چمکدار بناتا ہے اور نیند اچھی کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے، جلد کو خوبصورت اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ ہلدی نزلہ زکام سے بچاتی ہے اور بھوک بہتر بناتی ہے۔ حسن بصری رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ دنیا میں آپ کی پرہیزگاری کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے جان لیا کہ کوئی مجھ سے میرا رزق نہیں لے سکتا تو میرا دل مطمئن ہو گیا۔ میں نے جان لیا کہ کوئی دوسرا میرے لیے عمل نہیں کر سکتا تو میں عبادات میں مشغول ہو گیا۔ میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باخبر ہے، چنانچہ مجھے شرمندگی ہوئی کہ اللہ سے حالت معصیت میں جا ملوں۔ میں نے جان لیا کہ موت میرے تاک لگائے ہوئے ہیں تو میں نے رب سے ملاقات کی تیاری شروع کر دی۔ ناظرین، ادرک شوگر کنٹرول کرتا ہے اور جسم کی گرمی بڑھاتا ہے۔ پالک استعمال کرے، یہ جسم میں آئرن بڑھاتا ہے اور دل کو قوت دیتا ہے۔ دہی نظام ہاضمہ کو بہتر بنا کر
خون کا بہاؤ بہتر کرتی ہے۔ زیادہ چائے پینا ہڈیوں میں کیلشیم کم کر دیتا ہے۔ جن کو نیند کا مسئلہ رہتا ہو وہ چائے نہ پیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے، جو کچھ میسر ہو اس میں سے انہیں کھلائے پلائے اور پہنائے، قیامت کے دن وہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی۔ مسکراہٹ چہرے کا سب سے سستا اور مفید میک اپ ہے۔ سادہ خوراک اور خوش رہنا لمبی عمر کی ضمانت ہے۔ ناشتہ نہ کرنا دن بھر کی سستی اور کمزوری کی سبب بنتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک روز تشریف فرماتے، ایک خاتون مشکیزہ اٹھا کر گزری۔ آپ نے اس سے مشکیزہ لے کر اپنے کندھے پر رکھا اور منزل تک چھوڑ آئے۔ ساتھیوں نے پوچھا، امیر المؤمنین، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، میرا نفس خود سر ہونے لگا تھا، میں نے چاہا کہ اسے ذلت کا مزہ چکھاؤ۔ ناظرین، بڑی الائچی ایک چھوٹی سی چیز ہونے کے باوجود صحت کے حوالے سے بے شمار بڑے فائدے رکھتی ہے۔ اسے روزمرہ کی خوراک میں شامل کرنا آسان ہے اور اس کے صحت بخش اثرات بے مثال ہیں۔ یہ نہ صرف آپ کو مختلف بیماریوں سے بچانے میں مدد دیتی ہے بلکہ آپ کی مجموعی صحت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ دل کی صحت کے لیے مفید بڑی الائچی کے دانے چبانے کے بعد 1 گلاس نیم گرم پانی پینا دل کی دھڑکن کو متوازن کرتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ بڑی الائچی میں موجود طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں۔ یہ جسم کو وائرل انفیکشن جیسے نزلہ زکام اور یہاں تک کہ کینسر جیسی موذی امراض سے بچانے میں بھی معاون ہے۔ منہ کے چھالے اور دانتوں کا درد، منہ کے چھالوں یا دانتوں کی سوجن کی صورت میں بڑی الائچی کے چند دانے منہ میں رکھ کر چوسنے سے قدرتی آرام ملتا ہے۔ اس کا رس منہ کی جلن، چھالوں اور درد کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے، بھوک کی کمی کو دور کرے۔ اگر آپ کے بچے کھانے سے کتراتے ہیں تو بڑی الائچی ان کے لیے بہترین حل ہو سکتی ہے۔ ان کے پسندیدہ جوس میں تھوڑا سا بڑی الائچی کا پاؤڈر شامل کرنے سے ذائقے پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ ان کی بھوک بڑھانے میں حیرت انگیز طور پر مددگار ثابت ہوگا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آدمی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب اس کے قدموں کی طرف سے آتا ہے۔ فاؤ کہتے ہیں، تو ہماری جانب سے نہیں جا سکتا۔ یہ ہم پر کھڑا ہو کر سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا، پھر اس کے سینے یا شاید کہا پیٹ کی طرف سے آتا ہے تو وہ کہتا ہے تو میری جانب سے داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ساتھ سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا، پھر اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو سر کہتا ہے تجھے میرے جانب سے راستہ نہیں مل سکتا۔ یہ میرے ساتھ سورۃ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ یہ مانعہ یعنی بچانے والی ہے، یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے، اور یہ تو رات میں بھی سورۃ ملک کے نام ہی سے تھی۔ جس نے اس کو رات میں 1 مرتبہ بھی پڑھ لیا، یوں سمجھو گویا کہ اس نے کثیر اور طویل تلاوت کی۔ ناظرین، کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ بہت سست لگتا ہے، محنت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن نتائج نظر نہیں آتے اور تب دل تکنے لگتا ہے۔ مگر یاد رکھو، زندگی ہمیشہ اس وقت چیزیں دیتی ہے جب وہ ہمارے لیے تیار ہوتی ہیں، نہ کہ جب ہم ان کے لیے تیار ہوں۔ دوسروں کو کامیاب ہوتے دیکھ کر دل میں مایوسی آنا فطری ہے، لیکن ہر کسی کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دیر اصل میں حفاظت ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے، اللہ کی بہترین حکمت ہوتی ہے۔ جو وقت تمہیں روک رہا ہے وہی وقت تمہیں سنوار بھی رہا ہے۔ اپنی زندگی پر وقت کی قید مت لگاؤ، انتظار کو بوجھ مت بناؤ، اسے موقع بنا لو۔ یہ وقت تمہیں کسی بڑی مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے۔ صبر صرف خاموشی کا نام نہیں بلکہ یہ یقین کا دوسرا نام ہے۔ اور یاد رکھو، صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جس شخص نے صبر کیا اس کے لیے رب نے ایسا انعام رکھا ہے جو تصور سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خدمت نبوی میں حاضر ہونا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے دو، وہ اپنے خاندان میں برا ہے۔ جب وہ آ کر بیٹھا تو آپ نے اس سے نہایت توجہ اور لطف و محبت سے باتیں فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا۔ جب وہ اٹھ کر چلا تو عرض کی، یا رسول اللہ، آپ تو اس کو اچھا نہیں جانتے تھے، لیکن جب وہ آیا تو آپ نے اس سے لطف و محبت کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ ارشاد ہوا کہ عائشہ بدترین آدمی وہ ہیں
جس کی بدحلاکی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ ناظرین، زوجین ایک دوسرے کے لیے راحت و سکون اور ایک دوسرے کو تحفظ دینے والے ہوتے ہیں۔ محبت حسن سلوک کے ساتھ زندگی کا سفر آگے بڑھتا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جسے اپنے ہم سفر سے ویسے ہی پیار، توجہ اور تحفظ درکار ہوتا ہے جو چھوٹی عمر میں چاہیے ہو۔ اس سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، ذہن و قلب کو ایک سکون میسر رہتا ہے کہ ہے کوئی ایسا جو مجھے بکھرنے نہیں دے گا۔ لیکن آپ کے پاس ٹرامپس اکثر یہ خوبصورت لمحات آپ سے چھین لیتے ہیں۔ شادی سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے مزاج پر کام کریں تاکہ آنے والی زندگی میں نہ اپنے لیے اور نہ اپنے زوجہ کے لیے مسائل کا باعث بنے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے سامنے پوری 70,000 کی رقم خدا کی راہ میں دے دی اور 2 فٹا کا گوشہ جاڑ دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجے۔ شام ہوتے ہوتے ایک حبہ بھی فاس نہ رکھا، سب محتاجوں کو دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اتفاق سے اس دن روزہ رکھا تھا۔ لونڈی نے عرض کی افطار کے سامان کے لیے تو کچھ رکھنا تھا۔ فرمایا کہ تم نے یاد دلا دیا ہوتا۔ ایک دفعہ اور اسی قسم کا واقعہ پیش آئے۔ روزے سے تھی، گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اتنے میں ایک سائلہ نے آواز دی۔ لونڈی کو حکم دیا کہ وہ ایک روٹی بھی اس کی نظر کر دو۔ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا سالن ہدیتاً بھیجا۔ لونڈی نے کہا، دیکھو یہ تمہاری روٹی سے بہتر چیز خدا نے بھیج دی۔ اپنے رہنے کا مکان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ قیمت جو آئی وہ سب رائے خدا میں صرف کر دی۔ ناظرین، آج کل ہاتھ اور پاؤں کی جلن کی شکایت عام ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ مسئلہ سردیوں میں بھی جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ٹھنڈے اجزاء استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دراصل یہ مسئلہ جگر کی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جگر کی کمزوری کی وجہ سے صاف خون نہیں بنتا، چڑچڑاپن زیادہ رہتا ہے اور دن کے اوقات میں بھی نیند کا بہت غلبہ رہتا ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں کی جلن سے بچنے کے لیے 100 گرام خشک آملہ، 50 گرام دیسی جوائن، 50 گرام نوشادر، 50 گرام کلونجی، 50 گرام تہمی کاسنی اور 50 گرام خشک ادرک کو اچھی طرح صاف کر کے نہایت باریک پیس لیں اور باہم ملا کر کسی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ بوتل کا ڈھکن سختی سے بند ہو تاکہ دوا نمی سے محفوظ رہے۔ کھانے کے بعد آدھا چیکا چمچ دوا تھوڑے سے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ خون کی کمی اور ہاتھ پاؤں کی جلن دور کرنے میں یہ نسخہ مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، جو شخص اپنے جذبات کو دبا کر زندگی گزارنے لگتا ہے وہ آہستہ آہستہ اندر سے مرنے لگتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی سب سے بڑی کمزوری آپ کو اندر ہی اندر تباہ کر رہی ہے؟ زیادہ تر لوگ اپنی کمزوریوں سے بھاگتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو چیز نظر انداز کی جائے وہی سب سے زیادہ تباہ کرتی ہے۔ جیسے اگر آپ حد سے زیادہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کمزوری آپ کو اندر سے تکا دے گی اور آخرکار آپ خود کو کھو بیٹھے گی۔ جس دن آپ نے کمانا شروع کر دیا، ماں باپ کا پیسہ پانی کی طرف بہانا چھوڑ دے گی۔ جس دن اپنی کمائی سے اپنے کپڑے، جوتے اور گھریلو سامان خریدنا شروع کر دیا، اس دن سے غصے میں آ کر گلاس، موبائل اور گھر کی چیزیں نہیں توڑے گے۔ جس شام آپ باہر سے کما کر گھر واپس لوٹے گے، اس پہر دن بھر سونے والوں، فارغ رہنے والوں اور آرام سے بیٹھ کر کھانے والوں کی شکوے خیرت سے سنے گی اور ان سے وہی بات کہے گی جو والدین کہتے ہیں، ابھی تم نے سختیاں دیکھی ہی کہا ہے، سب بیٹھے بیٹھائے مل رہا ہے، شکر ادا کیا کرو۔ اس دن آپ کو معلوم ہوگا کہ آسانی سے مل جانے والے رزق، گھر کی چھت اور پیروں کی زمین بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اس دن شکر ادا کرنا سیکھے گے، اور جس دن آپ نے 4 بندوں کی ذمہ داری سنبھال لی، اس دن یہ جان جائے گی کہ دانے دانے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ پھر آپ یہ خواہش یا دعا کیا کریں گے کہ اگر آپ کے اولاد یا خاندان تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے تو آپ پر سے بے جا فرمائشوں کا بوجھ کم ہو سکتا ہے۔ تو جو کل ہونا ہے وہ آج سے کرنا شروع کر دے۔ رزق، گھر، والدین اور اپنی نعمتوں کی قدر کرنا شروع کر دے۔ خواہشوں کو محدود کرنا اور اپنا بوجھ خود سے اٹھانا شروع کر دے۔ ناظرین، اگر جسم میں بلڈ شوگر لیول بڑھ جاتا ہے یا پرانی شوگر ہو تو اس کے لیے مفید نسخہ: شوگر لیول خواہ 300 سے 400 کے درمیان ہو
صرف 10 دنوں میں ہی جسم سے شوگر ختم کر دے گا۔ بلاکیج دور، امیونٹی کو بڑھاتے ہیں، انفیکشن دور، شوگر کنٹرول، انسولین بنائے گا۔ یہ نسخہ قبض دور کرے گا، جسم میں انرجی بنائے، سستی کو بھگائے گا، ہڈیوں کو مضبوط بنائے، ہڈیوں، گھٹنوں اور کمر کے درد کو ختم کرے گا۔ اجزائی نسخہ اور ترکیبی تیاری: پانی خالص 2 گلاس، میتھی دانہ 1 بڑا چمچ، ہلدی پاؤڈر 1 چمچ، دارچینی 2 چٹکی، تلسی کے 4 پتے، الائچی 2 عدد اور لونگ 2 عدد۔ پورا اشیاء 2 گلاس پانی میں ابال کر ٹھنڈا کریں اور حسب ضرورت استعمال کریں۔